بانی چیئرمین عمران خان کا اپنے اہل خانہ کے ذریعے قوم کے نام پیغام۔ بانی چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 193 روز گزر چکے ہیں۔ چیئرمین عمران خان نے گزشتہ شب اپنے اہل خانہ کے ذریعے قوم کے نام پیغام جاری کیا، جس میں کہا، پاکستان تحریک انصاف کو بالکل واضح اور دو ٹوک انداز میں 2/3 اکثریت سونپنے پر میں پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ عوام کا کثیر تعداد میں انتخابی عمل میں شرکت کے لیے نکلنا نہایت حوصلہ افزا تھا۔ عوام نے جس طرح خواتین اور بچوں سمیت اپنے اہل خانہ کے ہمراہ نکل کر اپنے ووٹ کا حق کا استعمال کیا، اس سے صحیح معنوں میں جمہوریت کی روح زندہ ہوئی ہے۔ اس پورے مرحلے کے دوران ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جس محنت اور جانفشانی سے ہمارے سوشل میڈیا نے کام کیا ہے، اس کی میں بطور خاص تحسین کرنا چاہتا ہوں۔ میں مزاحمت کی سخت اور صلاحیت سے لیس ان پولنگ ایجنٹس کی خدمات کو بھی سراہتا ہوں، جنہوں نے دھونس اور دھمکیوں کے ناروا سلسلے کے باوجود ڈٹ کر اپنے فرائض سر انجام دیے اور فارم 45 کا حصول یقینی بنایا۔ چونکہ پاکستان کے عوام نہایت واضح اور دو ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں، چنانچہ اب پاکستان کو شفاف انتخابات اور جمہوریت کی اشد ضرورت ہے۔ عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر حکومتوں میں گھس بیٹھنے والوں کو میں خبردار کرتا ہوں کہ اس مس ایڈونچر سے گریز کریں۔ عوام کے ووٹ پر دن دہاڑے ایسے ڈاکے سے شہریوں کی توہین ہی نہیں ہوگی، بلکہ ملک کی معیشت تباہی کے گڑھے میں مزید گہرائیوں میں جا پڑے گی۔ پاکستان تحریک انصاف عوام کی منشا پر کسی طور سمجھوتا نہیں کرے گی، اور میں نے اپنی جماعت کو واضح طور پر ہدایت دے دی ہے کہ پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز اور متحدہ قومی موومنٹ سمیت کسی بھی ایسی سیاسی جماعت سے معاملہ سازی ممکن نہیں جس کے دامن پر عوام کا مینڈیٹ چرانے کے داغ ہوں۔ بشرا بی بی بنی گالہ میں مکمل قید تنہائی میں کسی سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ چیئرمین عمران خان کی اہلیہ بشرا بیگم کی فوکل پرسن کے مطابق آج ان کے وکلاء کی ان سے ملاقات طے تھی، مگر ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ وشال یوسفزئی نے اپنے ٹویٹ میں بتایا، جب سے بشرا بیگم کو گرفتار کیا گیا ہے، صرف ایک بار ان کی بیٹی سے 7 منٹ اور وکلاء سے 15 منٹ ملاقات کروائی گئی۔ اس میں بھی سرکاری اہلکار گفتگو کا ایک ایک لفظ نوٹ کرتے رہے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ان کی اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست کو لٹکایا جا رہا ہے۔ عمران خان کو مائنس کرتے کرتے نواز شریف خود مائنس ہو گئے۔ مسلم لیگ کی جانب سے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نامزد امیدواروں کے نام جاری کر دیے گئے ہیں۔ نواز شریف وزیر اعظم بننے سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ الیکشن سے چند روز قبل ہی نون لیگ نے میڈیا میں وزیر اعظم نواز شریف کے نام کے اشتہارات چھپوائے تھے، مگر عوام کی جانب سے مکمل مسترد کیے جانے کے بعد نواز شریف کا چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا خواب اور لندن پلان ناکام ہو گیا۔ سلمان اکرم راجہ کی دھاندلی کے خلاف درخواست پر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے قومی اسمبلی کے حلقہ 128 سے اون چودھری کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دینے کی پی ٹی آئی امیدوار سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر کے کل جواب طلب کر لیا۔ سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سلمان اکرم راجہ نے کہا، لاہور ہائی کورٹ نے ریٹرننگ آفیسر کو ہماری موجودگی میں حتمی نتائج مرتب کرنے کا کہا، اور اس کی کچھ ہی دیر بعد کنسالیڈیشن کے بغیر ہی الیکشن کمیشن نے کامیاب امیدوار کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کی گئی۔ الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہماری درخواست سن کر کمیشن کو کل کے لیے نوٹس جاری کیا ہے۔ علیم خان کو جتوانے کے لیے ریٹرننگ آفیسر کو بیوی کے ریپ کی دھمکیاں دی گئیں۔ NA-117 لاہور میں پی ٹی آئی امیدوار علی اعجاز بٹر کی درخواست پر سماعت۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ وکیل علی اعجاز بٹر نے کہا کہ تمام فارم 45 ہمارے پاس موجود ہیں۔ ممبر الیکشن کمیشن نے ریمارکس دیے کہ آپ فائل میں تمام فارم 45 لگائیں، وہ ضروری ہے۔ آپ کا پوائنٹ ہی یہی ہے کہ فارم 45 ٹھیک، فارم 47 ٹھیک نہیں۔ وکیل نے دلائل دیے کہ فارم 47 کی تشکیل کے لیے ریٹرننگ آفیسر کا دروازہ بند کر دیا گیا، ہمیں اندر جانے نہیں دیا گیا۔ پولیس سہولت کاری کا کردار ادا کر رہی تھی۔ الیکشن کمیشن میں پولیس کی ریٹرننگ آفس میں داخلہ روکنے سے متعلق ویڈیو چلا دی گئی۔ میڈیا سے گفتگو میں علی اعجاز بٹر نے بتایا، آرو کو یرغمال بنا کر دھمکی دی گئی کہ تمہاری بیوی کا ریپ کر دیں گے اگر تم نے علیم خان کو نہ جتوایا۔ صوبائی اسمبلی پر علیم خان کے مقابل جیل سے الیکشن لڑنے والے تحریک انصاف امیدوار کے بھائی کو اغوا کر لیا گیا۔ تحریک انصاف کے PP 149 کے امیدوار پابند سلاسل حافظ ذیشان، جنہوں نے علیم خان کو جیل سے شکست دی، ان کے بھائی کو RO آفس سے گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ پرویز الہی کی غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں ضمانت منظور، پیشی پر کرفیو کا سماں۔ آج چودھری پرویز الہی کی الیکشن کے بعد پہلی پیشی تھی۔ پولیس اہلکار ہو، عدالتی عملہ ہو، ہر کسی نے بھرپور کوشش کی کہ چودھری پرویز الہی سے کوئی ہم کلام نہ ہو سکے۔ صحافیوں کو دھکے، سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں۔ پولیس حکام کہتے رہے، بڑے اوپر سے احکامات ہیں، آپ لوگ نہیں جا سکتے۔ دوسری جانب پرویز الہی کی ضمانت منظور کر لی گئی۔
नून लीग वालों कोई शर्मो हया करो, पहले कौम का पैसा लूटा अब मैंडेट चोरी किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने आज अदालत में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, नून लीग वालों को कहना चाहती हूँ कुछ शर्मो हया करें, पहले अवाम का पैसा लूटा अब मैंडेट लूटना चाहते हैं। अवाम ने फैसला सुना दिया, कौम के वोट को इज्जत दें। जुल्म के खिलाफ डर के माहौल में जिस तरह वोट दिया अवाम की मशकूर हूँ। इमरान खान की आवाज पर आप सब ने बताया कि हम जिंदा कौम हैं। मैं आप सब की दिल से मशकूर हूँ। हमसे बल्ले का निशान छीना गया, कैंपेन ना करने दी गई, पीटीआई का रास्ता हर तरह से रोका गया। इस सब के बावजूद लोगों ने मेहनत की, उम्मीदवारों के निशान नाम पता करके वोट डाला। मैं तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स को खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ, जिन्होंने जेलों में और जेलों से बाहर मुश्किलात काटी। कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। अवाम का मैंडेट वापस लेंगे, शेर अफजल मरवत। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत ने इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमें 9 मई के नाम से ना डराया जाए। इमरान खान कौम को उनके वोट का हक दिलवाएगा। ये मुल्क नहीं जंगल है। जो लोग ये कर रहे हैं होश के नाखुन ले, पकड़ो मारो, पार्टी तब्दील करो। लोगों के घरों में घुसकर इज्जतें पामाल की हैं। 9 मई के नाम पर ड्रामा किया, पूरे मुल्क को यरगमाल बनाया, अब लोगों के वोट के हक पर डाका डाला है, पूरे सिस्टम को लेकिन बोसीदा और बदबूदार बना दिया है। शिकस्त खुर्दा नून लीग मीडिया पर हमलावर। इलेक्शंस में बदतरीन नाकामी के बाद नून लीग मीडिया और सहाफियों पर सोशल मीडिया पर भी और अदालतों के बाहर भी हमलावर है। इसी का मुजाहरा आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर देखा गया। इस्लामाबाद के हल्का NA 47 से नून लीगी उम्मीदवार तारिक फजल चौधरी से जब फॉर्म 45 से मुतालिक सवाल किया गया तो सीखपा हो गए और मुंह छुपाकर भाग गए। इलेक्शन कमीशन मेंबरान को धांधली करने पर बोनस व इजाफी मराद दी गई। इलेक्शन कमीशन के इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट में तैनात अफसरान व मुलाजिमीन को रवा साल के 7 माह में एजाजी तनख्वाहों की मद में 7 करोड़ 67 लाख रुपए दिए गए। मजमूई तौर पर 1 अरब 95 करोड़ रुपए खर्चा आया। गैस की कीमत में मजीद इजाफे का फैसला। हजारों रुपए के गैस बिल अदा करने वाले सार्फिन हो जाएं तैयार। IMF के मुतालबे पर गैस आज मजीद 67% तक यानी 350 रुपए फी यूनिट MMBTU महंगी किए जाने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज फैसला नहीं हो सका था तो ICC का इजलास आज दोबारा होगा।